بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اس سے قبل اسلامی طرز زندگی سے ایک سبق، ایک عنوان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ الحمدللہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، یعنی توحید ربوبیت۔ تو مفسرین اور محدثین نے توحید کی 3 اقسام بیان کیے ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ تو آج کے ہم اس درس میں توحید ربوبیت کے متعلق مختصر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جس طرح اس سے پہلے کے دروس کو آپ نے سن کر ہماری ہمت افزائی کی، ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح اس درس کو بھی سنیں گے، سننے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں اکیلا سمجھنا، اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، سارے جہاں کا پالنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، مشکل کشا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین ہے، وہ اکیلا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تبارک الذی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں ارشاد فرماتا ہے قل من رب السماوات والارض قل اللہ۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، پھر جواب دے رہا ہے، کہو کہ آسمانوں و زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ، کہو کہ اللہ۔ سوال کیا پہلے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ جواب دے رہا کہ اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زمین و آسمان کا رب، ساری چیزوں کا رب اللہ ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور جس نے بھی اس کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا کوئی مددگار نہیں۔ محترم سامعین کرام، توحید ربوبیت پر مشرکین مکہ کے لوگ بھی ایمان رکھتے تھے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، وہی جواب دیں گے کہ اللہ۔ اسی طرح سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ مومن میں، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرو کہ ساتوں آسمان کا اور عرش کا رب کون ہے، کہ وہ لوگ فوراً کہیں گے کہ اللہ۔ ان ساری آیات اس بات کی دلیل پیش کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اکیلا ہے۔ تو لہذا ہم کو چاہیے کہ اسی ایک اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان لائے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے، نہ بدن پہ کپڑے ہیں، نہ پیر میں جوتے ہیں۔ تو جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، تو پھر کس بات سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ کسی چیز کا میں مالک ہوں؟ تو انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے، ہر شخص اللہ کا محتاج ہے، اللہ ہی رب ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اسی کی ربوبیت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔